پاکستان میں جمہوری اقدار اصولوں کی پاسداری اور قانون کا احترام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستان کے حالات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مضبوط جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کے ساتھ کئی معاملات اور بات چیت جاری ہے۔ انسانی حقوق، میڈیا کی آزادی کا معاملہ پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ اٹھایا۔ پہلے کہہ چکے ہیں ہم کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر پوزیشن نہیں رکھتے۔ پاکستان ہی کیا دنیا کے کسی ملک میں ہمارا کوئی پسندیدہ امیدوار یا پسندیدہ جماعت نہیں، انٹرنیٹ رابطوں کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس میں عمران خان سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس میں عمران خان سے اہم امور پر گفتگو کی۔ پولیس گیسٹ ہاؤس میں موجود عمران خان نے ملاقات کے لیے 4 نام دیے تھے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کر کے انہیں آج رات کے لیے پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے آج رات عمران خان کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنے کی اجازت بھی دی تھی۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی نشریات بحال کر دی گئی۔ پاکستان آرمی نے ریڈیو نشریات کو بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاک فوج نے بحالی کے کاموں کے لیے 100 سے زائد عملہ فراہم کیا۔ پاک فوج نے ریڈیو پاکستان پشاور کو مالی امداد بھی دی۔ 9 مئی کو مظاہرین کی جانب سے ریڈیو پاکستان پشاور پر توڑ پھوڑ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی مرکزی سینئر نائب صدر ڈاکٹر شیری مزاری کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ رہائش گاہ پر پولیس نے چھاپا مارا۔ پولیس کی بھاری نفری نے ان کے گھر کو گھیرے میں لیا۔ ڈاکٹر شیری مزاری کو اسلام آباد پولیس نے ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کیس میں گرفتار کیا۔ گرفتاری سے قبل شیری مزاری کی جانب سے پولیس کو گرفتاری دینے کے لیے وقت مانگا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ فوری رہا کرنے کا حکم۔ عمران خان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پیش کیا جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کیس کی سماعت۔ عمران خان کی بنی گالہ میں رہنے کی درخواست مسترد۔ سپریم کورٹ کا عمران خان کو پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس میں رکھنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ اب عمران خان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے عدالت جہاں کہے گی انہیں وہاں رکھا جائے گا۔ عمران خان اب سپریم کورٹ کی حفاظت میں ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ 10 لوگ عمران خان سے ملاقات اور مشاورت کر سکیں گے۔ وکلا اور رشتہ داروں کو ان سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ اگر وہ ان کے ساتھ رات بھر رہنا چاہیں یا صبح تک رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ وہاں آرام سے رہیں، گپ شپ لگائیں اور سو جائیں۔ عدالت نے قرار دیا عمران خان کے کیس کی سماعت آج صبح 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی اور اس وقت تک انہیں گیسٹ ہاؤس میں ہی رکھا جائے گا۔ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ ہائی کورٹ وقت پر پہنچنا تاخیر کی تو اس عدالت کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ مجھ پر ڈنڈے برسائے گئے، عمران خان کا سپریم کورٹ میں انکشاف۔ پولیس کی جانب سے مجھ پر ایسے ڈنڈے برسائے گئے جیسے میں کوئی بہت بڑا مجرم ہوں۔ ایسے تو کسی کرمنل کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ مجھے پوری رات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتا رہا۔ میں نے کبھی انتشار کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا مجھے ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا۔ ملک میں انتشار نہیں، صرف الیکشن چاہتے ہیں۔ میری گرفتاری کے بعد کیا ہوا کچھ معلوم نہیں۔ عدالت میں لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں۔ کہا میں معذرت چاہتا ہوں جو کچھ ملک میں ہوا۔ ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کارکن پرامن ہو جائیں۔ عمران خان کی ہدایت۔ عمران خان نے ملاقات کرنے والے 4 لوگوں کے نام دے دیے۔ بشا بی بی، وکیل نعیم پنجھوتا اور 2 نوکرانیوں کے نام شامل۔ پولیس نے عمران خان کے دیے ہوئے ناموں سے رابطہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لا کا کوئی امکان نہیں، ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا عمران خان کو مبارک ہو کہ صحیح سلامت عدالت میں چل کر گئے۔ کہا 2 راتوں میں عمران خان کی ٹانگ ٹھیک بھی ہوگی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا حسن سلوک صرف عمران خان کے لیے محسوس ہے؟ ہمیں 90 روز تک حوالات میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس ملک میں انصاف کے 2 معیار کیوں ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں سر پر ڈنڈے مارے گئے، کچھ یاد نہیں۔ سرکاری ہسپتال سے عمران خان کی جو رپورٹ آئی ہے
उसमें वो फिट करार पाए। इमरान खान के प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट कुछ और बोलती थी। इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। शोहदा के मुजस्समों पर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था। फर्द वाहिद को बड़ी इज्जत व आबरू के साथ रेस्ट हाउस में ट्रांसफर किया गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मरियम नवाज, किसी को भी रेस्ट हाउस नहीं रखा गया। आज के बाद किसी को भी अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चीफ जस्टिस ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के केस की समाअत की। कमरा अदालत पहुंचने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, आप रोस्ट्रम पर आ जाएं। मुल्क में आपकी गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं, हम मुल्क में अमन चाहते हैं। ये बात की जा रही है कि आपके कारकुनान गुस्से में बाहर निकले, हम आपको सुनना चाहते हैं। दोनों जानिब से बयानिया शदीद है, मुज़ाकरात का आगाज करें, इससे अमन आएगा। बेशक आप मुखालफिन को पसंद नहीं करते, फिर भी उनके साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुझे यकीन नहीं आता किस तरह की जुबान इस्तेमाल होती है। मुझे पैगाम आया कि हमारे घर भी जला दिए जाएंगे। हमारे घर क्यों जलाएंगे? क्या इसलिए कि हम इंसाफ करते हैं? आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहम, ट्वीट में कहा, चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदातियों को मिलकर बहुत खुशी हुई। इनसे भी ज्यादा खुशी उन्हें उस मुजरिम को रिहा करके हुई। मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक फितना की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई, कारकुनान के मुल्क भर में भंगड़े, मिठाइयां तकसीम, एक दूसरे को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमानत पाक समेत मुल्क भर में जश्न का समा।